بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حاضرین، اسلام کے پیارے بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم۔ آج ہم ایک ایسی قوم کے بارے میں بات کریں گے جس نے اللہ کی نشانیوں کو دیکھنے کے باوجود تکبر، سرکشی میں مبتلا ہو کر اپنے انجام کو خود دعوت دی۔ ہم بات کر رہے ہیں حضرت صالح علیہ السلام کی قوم سمود کی، جو نہ صرف اللہ کی نشانیوں کو رد کر چکی تھی بلکہ اس کا نتیجہ ان کے لیے نہایت عبرتناک ثابت ہوا۔ سب سے پہلے ہم جانیں گے قوم سمود کون تھی۔ قوم سمود حضرت نوح علیہ السلام کے بعد ایک طاقتور قوم تھی جو موجودہ سعودی عرب اور اردن کے علاقے میں آباد تھی۔ یہ قوم اپنی عمارات اور گھروں کے لیے مشہور تھی، کیونکہ وہ پہاڑوں کو کاٹ کر اپنی بستیوں اور گھروں میں تبدیل کر دیتے تھے۔ ان کے پاس بڑی دولت، خوشحال زندگی اور ظاہری طور پر ہر نعمت تھی، لیکن ان کے دل میں تکبر اور غرور پیدا ہو چکا تھا۔ یہ قوم بدترین شرک اور بت پرستی میں مبتلا تھی۔ اللہ کی بجائے وہ اپنے بتوں کی عبادت کرتے اور دوسروں کو بھی اسی غلط راہ پر گامزن کرنے کی کوشش کرتے۔ ان کے ظلم و ستم کی انتہا یہ تھی کہ وہ اللہ کے راستے میں رکاوٹیں ڈالنے والے اور کمزوروں پر ظلم کرنے والے تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام کا حضور۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے اصلاح کے لیے حضرت صالح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ حضرت صالح علیہ السلام انہی قوم کا ایک معزز فرد تھے جو ان کے درمیان رہتے ہوئے صداقت، امانت اور عدل کا نمونہ تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے قوم کو دعوت دی کہ وہ توحید کی طرف آئیں اور اللہ کے سوا کسی کو معبود نہ بنائیں۔ آپ نے ان سے کہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی نہیں۔ آپ نے اپنے لوگوں کو نصیحت کی کہ وہ اس دنیا کے عیش و عشرت کو چھوڑ کر اپنی آخرت کی فکر کریں، اللہ کے راستے پر چلیں اور اپنی زندگی کو درست کریں۔ قوم کا رد عمل۔ لیکن قوم سمود نے حضرت صالح علیہ السلام کی باتوں کو نظر انداز کیا۔ انہوں نے کہا، صالح، تو کل تک ہمارے درمیان اپنے معمولی انسان تھے، آج تم ہمیں اللہ کی عبادت سکھانے لگے ہو۔ ان لوگوں نے انکار کیا اور کہا، اگر تم واقعی نبی ہو تو کوئی معجزہ دکھاؤ۔ یہ لوگ اپنے غرور اور تکبر میں اس حد تک ڈوبے ہوئے تھے کہ وہ کسی معجزے کو بھی صرف اپنی تسلی کے لیے ماننے کو تیار نہ تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام کا معجزہ، اونٹنی کا ظہور۔ قوم سمود کے مطالبے پر اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو ایک عظیم معجزہ دیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی اور اللہ نے ان کی دعا قبول کرتے ہوئے ایک عظیم اونٹنی کو پہاڑ کی ایک چٹان سے نکال کر ان کے سامنے ظاہر کر دیا۔ یہ اونٹنی ایک عجیب و غریب معجزہ تھی۔ اس کا جسم بہت بڑا اور منفرد تھا۔ اس کا دودھ اتنا زیادہ تھا کہ ایک دن وہ قوم کے لیے پانی کے برابر تھا اور دوسرے دن قوم کو پانی ملتا۔ اللہ نے اس اونٹنی کو ان کی رحمت بنایا تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے قوم کو کہا، یہ اللہ کی نشانی ہے، تمہیں اسے قتل نہیں کرنا چاہیے ورنہ تم پر عذاب آ جائے گا۔ لیکن قوم سمود کی سرکشی ختم نہیں ہوئی۔ ان میں سے بعض لوگوں نے فیصلہ کیا کہ اس عظیم معجزے کا خاتمہ کیا جائے۔ قوم کے کچھ سرداروں نے گھناؤنی سازش کی اور ایک بدبخت شخص کو اس اونٹنی کو قتل کرنے پر آمادہ کیا۔ ان لوگوں نے ایک دن اسے بے گناہ اونٹنی کو قتل کر دیا۔ حضرت صالح علیہ السلام کو اس کے بارے میں خبر ہوئی تو آپ نے فرمایا، تم نے اللہ کی نشانی کو قتل کر دیا، اب تم پر عذاب آنے والا ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے قوم کو 3 دن کی مہلت دی اور کہا، تمہیں 3 دن کی مہلت دی جا رہی ہے، 3 دن بعد تمہیں عذاب آ جائے گا۔ قوم نے اس پر مذاق اڑایا اور عذاب کی دھمکی کو نظر انداز کیا،
لیکن جیسے ہی 3 دن پورے ہوئے، پہلا دن قوم کے چہروں کا رنگ پیلا پڑ گیا، دوسرا دن رنگ سرخ ہو گیا، تیسرا دن رنگ سیاہ ہو گیا۔ یہ قوم اب سمجھ چکی تھی کہ اللہ کا عذاب ان کے دروازوں پر کھڑا ہے، لیکن وقت بہت دیر ہو چکا تھا۔ اللہ کا عذاب۔ تیسرے دن اللہ نے اپنے عذاب کو ان پر نازل کر دیا، ایک ہولناک آواز جسے قرآن صیحت کہتا ہے، ان کے کانوں میں گونج گئی، اور پھر زلزلہ آیا جس سے زمین نے انہیں اپنی گہرائیوں سے جذب کر لیا۔ پوری قوم نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یعنی قوم سمود کو ہوا کے ذریعے ہلاک کر دیا گیا۔ یہ قوم جو کبھی طاقت و قوت کی علامت تھی، اب مٹی کے ڈھیروں میں بدل چکی تھی۔ ان کے تمام محلات، باغات اور آثار مٹ گئے۔ اس واقعے سے حاصل ہونے والے اسباق۔ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو بے حرمتی کا انجام بہت برا ہوتا ہے۔ قوم سمود نے اللہ کی واضح نشانی یعنی اونٹنی کو قتل کر کے اپنی ہلاکت کو دعوت دی۔ تکبر اور غرور انسان کو گمراہی کی طرف لے جاتا ہے۔ قوم سمود اپنی غرور میں اتنی غرق تھی کہ اس نے حضرت صالح علیہ السلام کی دعوت کو قبول نہ کیا، جس کے نتیجے میں انہی کی تباہی کا سامنا کرنا پڑا۔ اللہ کا عذاب کبھی ٹل نہیں سکتا۔ نبی کی ہدایت کو نظر انداز کرنا خودکشی کے مترادف ہے۔ اللہ کی طرف سے آنے والی ہر نشانی اور معجزہ انسان کے لیے ایک پیغام ہوتا ہے۔ محترم سامعین، یہ واقعہ ہمیں اس بات کی اہمیت سکھاتا ہے کہ اللہ کی ہدایات کو تسلیم کرنا ہماری زندگی کا مقصد ہونا چاہیے۔ جیسے حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کے راستے پر چلنے کی دعوت دی، ہم سب کو بھی اپنی زندگیوں میں توحید کی دعوت دینی چاہیے، اللہ کی نشانیوں کا احترام کرنا چاہیے اور اللہ کی رضا کے لیے اپنے اعمال کو درست کرنا چاہیے۔ اللہ ہمیں اپنی ہدایت دے اور ہمیں اپنی نشانیوں اور انبیاء کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ضرور چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو ضرور لائک کریں، کیونکہ آپ کو ایسی انٹرسٹنگ ویڈیو کسی اور چینل پہ بالکل بھی نہیں ملیں گی۔ اور یہ ہمارا نیا چینل ہے، ہمارے اس نئے چینل کو پروموٹ کریں، پروموشن کریں اور اپنا پیار دکھائیں اور اچھے طریقے سے لائک کریں۔ چینل کو سبسکرائب کر کے ضرور کمنٹ کریں کہ آپ نے چینل کو سبسکرائب کیا ہے، اور ضرور یہ بھی بتائیں کہ آپ کو کہانی کیسی لگی ہے، ضرور بتائیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔